آج اس کرۂ ارض کے کم و بیش ہر ملک و خطے کا محنت کش طبقہ شدید معاشی و سماجی عدم استحکام کا شکار ہے، اور دنیا کا کوئی بھی خطہ سرمایہ داری کے اس بدترین بحران سے بچ نہیں پا رہا ہے۔ ہر ملک میں بھوک، بدحالی، بے روزگاری، غربت اور معاشی مسائل نے لوگوں کا جینا جو ہے وہ مشکل کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب سماجی طور پر ظلم بڑھتا ہے، استحصال بڑھتا ہے، تو اس کے خلاف بغاوتیں جنم لیتی ہیں، اور ایسی ہی بغاوتیں ہمیں اس طوالت اختیار کرتے ہوئے سرمایہ داری کے بحران کی وجہ سے دنیا کی مختلف خطے میں، مختلف ملکوں میں وہ تمام تر تحریکیں جو ہے ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں، کہیں وہ پسپا ہو جاتی ہیں، لیکن ان تحریکوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ آج پوری دنیا میں جاری ہے۔ اور کیپٹلزم کا بنیادی طور پر جو یہ ایک آرگینک بحران ہے جس عہد میں ہم رہ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر کیپٹلزم کا وہ آرگینک بحران ہے جو بنیادی طور پر جس کی نشاندہی مارکس نے شاید آج سے 200 سال پہلے جو ہے وہ کر دی تھی، کہ جیسے جیسے سماج میں جو ایکیومولیشن آف کیپٹل ہوگا، جیسے جیسے جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں میں جو ہے وہ جمع ہوتی جائے گی، ویسے ویسے جو استحصال ہے وہ بدترین ہوتا جائے گا، اور دنیا میں ایک ایسی نابرابری، پہلے کبھی نہ دیکھی گئی نابرابری جنم لے گی، جس میں چند لوگوں کے پاس دنیا کی بیشتر دولت ہوگی، جبکہ دنیا کی جو میجورٹی رکھنے والی جو تعداد ہے، جو محنت کش طبقہ ہے، جو غریب عوام ہے، وہ دنیا کی ان تمام تر دولت سے محروم ہوگی، اور صرف ان کے پاس اپنا استحصال کروانے کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ چارہ نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ بنیادی طور پر جو خاص طور پر دنیا کے تمام تر ممالک اس کیپٹلزم کی زد میں ہونے کی وجہ سے لوگوں کا جو استحصال ہے وہ یہ نظام جہاں تیزی سے کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہیں اس کے خلاف ہمیں جو ہے وہ دنیا کے مختلف خطوں میں جو ہے وہ بغاوتیں جنم لیتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس میں خاص طور پر 2020 کے بعد ہمیں اگر ہم بات کریں ہمارے خطے کی، جو بیسیکلی جنوبی ایشیا ہے، اور اوورآل جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور یہ سارا جو ہمارا علاقہ ہے، ان تمام تر اس تمام تر خطے میں ہمیں بہت ساری ایسی خودرو تحریکیں جو ہیں وہ پچھلے 4-5 سالوں میں جو ہے وہ نظر آتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان تحریکوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بیسیکلی اپنی وہ تمام تر جو زندگی کی آسائشیں ہیں، جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں، ان کے لیے نوجوان جو ہے وہ ہمیں ان تحریکوں میں بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر ہم اس خطے پہ ڈومیننٹ جو کنٹری ہے انڈیا کے حوالے سے دیکھیں، جہاں اس وقت ایک مودی سرکار کا ایک ایسا بدترین جبر محنت کشوں کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر اپنی جو ہے وہ ایک تیزی اختیار کرتا جا رہا ہے، جہاں آئے روز ہمیں مطلب اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں اگر کسی کو غربت سے آشنا کروانا ہے، کسی کو بے گھری سے آشنا کروانا ہے، کسی کو بے روزگاری سے آشنا کروانا ہے، تو ہم انڈیا جیسی جو کنٹریز ہیں، یا خاص طور پر اگر بالخصوص بھارت کا اگر مثال دیتے ہیں تو ہم غلط نہیں ہوں گے، جہاں جو لوگ اپنی بنیادی جو ضرورتیں ہیں، جو مطلب بنیادی جو ٹوائلٹ جیسی فیسلٹیاں ہیں، ان سے ہمیں انڈیا میں جو ہے وہ نوجوان نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ جس طرح ریپ ہے، ریپ کے واقعات ہمیں انڈیا میں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، آئے روز وہاں پر جو ہے وہ مطلب منٹوں کے حساب سے جو ہے وہ ریپ ہندوستان میں جو ہے وہ آج بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جس طرح آپ سب واقف ہوں گے کہ جو دہلی کو دنیا کا جو ہے وہ ریپ کیپٹل بھی کہا جاتا ہے، جہاں ہر 20-25 منٹوں میں ایک لڑکی کا جو ہے وہ ریپ ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اسی قسم کی ہمیں ابھی ایک ریسنٹلی موومنٹ جو انڈیا میں نظر آئی، جو ایک ڈاکٹر کے ایک بہیمانہ جو قتل اور اس کے ریپ کے خلاف ہمیں ابھرتی ہوئی نظر آئی، اور اس تحریک میں ایک بڑے پیمانے پہ نوجوانوں نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ کئی ہفتوں تک، کئی مہینوں تک انڈیا میں جو ہے وہ ہمیں ایسی موومنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہیں، جس میں بہت بڑی پیمانے کے اوپر جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں، اور نوجوان جو ہے وہ ان تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس کی جو قیادت ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار رہتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی
ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تحریکیں کسی بھی ایک منطقی انجام پر پہنچنے کے بجائے پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ہمیں پسپائی اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جس قسم کے واقعات ہمیں رونما ہوتے ہوئے نظر آئے بنگلہ دیش میں، کہ مطلب بنگلہ دیش میں ایک ایسی تحریک جو ہے وہ پچھلے عرصے میں ہمیں ابھرتی ہوئی نظر آئی، جس کا محض جو ایجنڈا تھا وہ کوٹا سسٹم کا خاتمہ تھا. جو وہاں ایک لمبے عرصے سے رائج کوٹا سسٹم تھا اس کا خاتمہ تھا. لیکن الٹیمیٹلی وہ موومنٹ جو ہے جب اس نے اپنا آغاز کیا تو وہ موومنٹ صرف کوٹا سسٹم تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس موومنٹ نے جو دیگر نوجوانوں کے ایشوز تھے، جو خاص طور پہ بے روزگاری کے ایشوز تھے، جو غربت کے ایشوز تھے، جو لا علاجی کے ایشوز تھے، ان تمام تر ایشوز کو ہائی لائٹ کیا، اور ان تمام تر ایشوز کے خلاف جو ہے اس تحریک نے اپنے کیریکٹر کو جو ہے وہ بدلا، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک قدم آگے ان مطالبات سے جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. اور الٹیمیٹلی ہمیں جو بنگلہ دیش کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بنگلہ دیش کی ترقی کا ایک ایسا جو ہے وہ واویلا کیا جاتا تھا اس خطے کے اندر کہ بنگلہ دیش کی جو شرح نمو ہے، جو اس کی گروتھ ریٹ ہے، وہ 6% کے سے تجاوز کر چکا ہے، اور بہت کوئی ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ بنگلہ دیش کا جو ہے وہ مقدر بن گیا ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا اور واقع میں ہی بنگلہ دیش جو ہے وہ کوئی اتنی ترقی یافتہ ایک ریاست بن چکی ہوتی تو ہمیں کبھی بھی وہاں اس قسم کی ایجیٹیشنز اور اس قسم کی جو بغاوتیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اور بنگلہ دیش میں جو ٹیکسٹائل کے ورکرز ہیں ان کا جو استحصال ہوتا ہے، یا جو اور پرائیویٹ فیکٹریز میں یا گورنمنٹ لیول کے اوپر جو نوجوانوں اور محنت کشوں کا ہمیں بدترین استحصال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں کہ کس قسم کی زندگی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں عورتوں کی ہے یا بچوں کی ہے، یا جو مطلب تمام تر کسی بھی مختلف فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ان کی زندگیوں کے اوپر ہمیں اس سماج کی جو بدترین حالات ہیں، جو سماجی حالات ہیں بدترین، وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی ایک 17 کروڑ آبادی رکھنے والا جو یہ ملک ہے، جس میں ہر سال جو ہے وہ بنگلہ دیش کو اپنی نوجوانوں کو جو ہے وہ جو 20 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ نیا نوجوان جو ہے وہ بنگلہ دیش میں نوکری کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ انہیں روزگار مہیا نہیں کر سکتا ہے بنگلہ دیش کا سماج یا بنگلہ دیش میں کوئی بھی گورنمنٹ، پچھلی گورنمنٹ جس طرح حسینہ واجد کی تھی، تو الٹیمیٹلی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بے روزگاروں کی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ بڑھتی ہوئی پچھلے دنوں ہمیں نظر آئی، اور لگ بھگ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بدترین بے روزگاری کا جو ہے وہ شکار تھے. اور ایسے سچویشن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بنگلہ دیش کے لیے ایک ایسے مخالطے ہمارے سامنے ہے کہ بنگلہ دیش چونکہ پاکستان سے جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی آزادی حاصل کرنے کے بعد بنگلہ دیش جو ہے وہ کوئی بہت ایک اس نے ترقی کی جو اونچائیاں ہیں ان کو شاید کوئی جو ہے وہ عبور کر لیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس تحریک کی جو اپنی ریئلٹیز ہیں یا اس تحریک کو دیکھ کر اس قسم کا کوئی بھی جو ابہام ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ واضح کرتی ہے، یہ اس موومنٹ کا ابھرنا بنیادی طور پر اس بات کی ایک دلیل ہے کہ سرمایہ دارانہ بنیادوں پر حاصل ہونے والی ہر آزادی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے. وہ آزادی جو ہے وہ ایک جھوٹ ہے، ایک فریب ہے. اور اگر سماج کو چلانے کا یہی طریقہ کار جو ہے وہ جاری رکھا جاتا ہے، جو نیو لبرل اکانومی کا طریقہ کار ہے، جو سرمایہ داروں نہ معیشت کا طریقہ کار ہے، جو اس کیپٹلزم کا طریقہ کار ہے، تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ نوجوانوں کے پاس ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. نوجوانوں کے پاس یا انسانوں کے پاس، اس سماج میں بسنے والے لوگوں کے پاس جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ان کا مستقبل جو ہے وہ اس کے سرمایہ دارانہ نظام میں نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک بنگلہ دیش میں ابھری، اور الٹیمیٹلی جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک پراپر انقلابی یا یہ کہا جائے کہ کوئی بائیں بازو کی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے یا سماج میں کوئی متبادل نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ تمام تر تحریکیں جو ہیں
پھر رائج الوقت جو اس قسم کی قوتیں ہوتی ہیں جنہوں نے پھر بعد میں بنگلہ دیش میں جو ہے وہ جو ٹیک اوور کیا یا بنگلہ دیش میں جو ہے وہ انہوں نے اقتدار سنبھالا، یونس جیسے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کی جو ریسنٹ کیبنٹ وہاں بنی ہے، جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب نوجوانوں کے پاس یا لوگوں کے پاس کوئی پراپر پروگرام نہیں ہوتا ہے، ایجنڈا نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں ایک پوری دنیا میں اس وقت جو خودرو تحریکیں ہیں ان کا ایک مظہر جو ہے وہ ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ لوگ بیسیکلی جو سماج میں موجود یا رائج الوقت جو قوتیں ہیں وہ چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹیاں ہوں، ان تمام تر سیاسی پارٹیوں کو جو ہے وہ رد کر چکے ہیں، اور ان سیاسی پارٹیوں کو آزمانے کے بعد لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں وہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کے پاس جو ہے وہ کوئی حل جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور اسی لیے ہمیں دنیا میں جو ہے وہ ہر خطے میں جو خودرو تحریکیں ہیں ان کا ایک اسپونٹینیس موومنٹس کا ایک نیا مظہر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے پچھلے دنوں جو سری لنکا میں ہونے والے واقعات تھے، ان واقعات میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں نے 2022 سے لے کر آج تک مسلسل جو ہے وہ سری لنکا کا نوجوان جو ہے وہ تحریکوں میں موجود تھا، اور الٹیمیٹلی جو راجا پکسا کا خاندان تھا جو پچھلے کئی سالوں سے سری لنکا کے اوپر جو ہے وہ ڈومیننٹ تھا، اور ان کی جو ایک یہ کہا جائے کہ جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس سماج کے اوپر، وہ ایک لمبے عرصے سے جو وہ جاری تھی، جس میں انہوں نے جہاں اکانومی کا تو جو کھانا خراب کرنا تھا وہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ جو سماجی جو حالات ہیں وہ انہیں اتنا بدتر کر دیا کہ وہاں لوگ جو ہیں وہ صاف پانی اور بنیادی جو ضروریات ہیں ان سے جو ہے وہ محروم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن الٹیمیٹلی جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب آپ کے پاس تحریکوں کی قیادت کرنے کے لیے کوئی انقلابی پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں تو آپ وہ تحریکیں جو ہے پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ پسپائی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ان کے پسپائی کا شکار ہو جانے کی وجہ سے کبھی کبھی وہ مایوسی سماج میں جو ہے وہ ایک مایوسی پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، لیکن کئی دفعہ جو ہے وہ ایک ایسی اور زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہو کر جو ہے وہ اگلی لڑائی کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور مطلب ابھی ریسنٹلی جو الیکشنز ہوئے سری لنکا کے اندر، ان الیکشنز میں ہمیں یہ نظر آیا کہ جو انورا کمارا دسانائکے جو وہاں کا ایک پریزیڈنٹ بنا، اس کی جو پارٹی تھی جے وے پی، جو تاریخ میں ہمیں بڑی ایک جو ہے وہ لیفٹ کی اور اس طرح کی پارٹی جو ہے وہ خود کو کہلوایا کرتی تھی، حالانکہ ان کا ایک وہ سینالی بیسیکلی قوم پرست ایجنڈا کے اوپر وہ لمبے عرصے سے تھے، لیکن ان کی جو اپنی مختلف بغاوتوں میں جو مداخلت تھی، جو مختلف حوالوں سے جو ہے وہ خود کو ایک لیفٹ کنسیڈر پارٹی کرتی تھی، آج وہ پارٹی بے شک جو جب لوگوں کو موقع ملا تو انہوں نے انورا کمارا دسانائکے جو ہے وہ اس کو ووٹ دے کر جو ہے وہ ملک کا صدر ضرور بنایا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو دسانائکے جسے پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ لیفٹ اورینٹڈ یا ایک مارکسسٹ لیڈر کے طور پر جو ہے وہ ایک لیڈر جو ہے وہ گردان رہے ہیں، وہیں دسانائکے خود کو ایک جو ہے وہ محض سوشل ڈیموکریٹک لیڈر یا لیفٹ ریفارمسٹ سے زیادہ جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کا جو الیکشن ایجنڈا تھا، اس ایجنڈا میں جو اس کا پورا الیکشن پروگرام تھا، وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی لیفٹ کی پارٹی کا اس طرح کا جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ ہو سکتا ہے، جس میں وہ کرپشن کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، وہ جو ہے ملک میں جو ہے وہ مطلب وہی تمام تر چیزیں جو ایک ہمیں کسی بھی سوسائٹی میں نظر آتی ہیں، جو ایک سوشل ڈیموکریٹک ڈیمانڈز ہیں، ان ڈیمانڈز کے اوپر بیسیکلی اس نے جو ہے وہ سارا وہ الیکشن لڑا، اور اس کا جو ایجنڈا ہے، اور جس کا میرا خیال ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ یہ واحد لیڈر ہوگا کہ جسے پوری دنیا جو ہے وہ لیفٹ اورینٹڈ یا مارکسسٹ جو ہے وہ ایک لیڈر کے طور پر جو ہے وہ پیش کر رہی ہے، وہیں وہ خود کو جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ میں ایک سوشل ڈیموکریٹک اور ایک لبرل لیڈر جو ہے وہ محض ہوں، اور اس نے جو اپنی پہلی تقریر وہاں کی ہے، اس تقریر میں اس نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی حل تو موجود نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر بے روزگاری کرنی ہے، آپ کو پھر جو ہے وہ جو آسٹیریٹی میئرز ہیں لوگوں کے اوپر جو پہلے سے بدترین حالات میں زندگی گزارے ان کی زندگیوں میں سے مزید جو ہے وہ معاشی کٹوتیاں جو ہے وہ کرنی ہے، جو آپ کو پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، آپ کو جو ہے وہ ہیلتھ کا بجٹ جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز کرنا ہے، آپ کو ایجوکیشن کے بجٹ پہ کمپرومائز کرنا ہے، اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے عرصے میں
جو سری لنکا کے اندر جس طرح کے طریقے سے سری لنکا جس فیز میں داخل ہو چکا ہے کہ آنے والے عرصے میں لوگ بہت جلد ہی اس کی گورنمنٹ کے خلاف بھی جو ہے وہ اپنی کسی تحریک کا جو ہے وہ آغاز کر سکتے ہیں، اور یہ تمام تر جو ایک عارضی مرحلہ ہے، یا یہ کہا جائے کہ ایک عارضی طور پر لوگوں کو جو سہانے خواب دکھا کر کسی حد تک ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے عرصے میں لوگ دوبارہ جب ان کی وہ جو امنگیں تھیں وہ پوری نہیں ہوں گی تو پھر ہمیں ایک اور مزید جو ہے وہ اس سے بڑی تحریکیں جو ہیں وہ ابھرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور بنیادی طور پر انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو یا پاکستان ہو، ہمیں یہاں یہ نظر آتا ہے کہ جو ایک لیفٹ کی جو کمپرومائزنگ پالیٹکس ہے، یعنی کہ آپ انڈیا کی کمیونسٹ پارٹی دیکھیں جس کی ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈز میں ممبرشپ ہے، لیکن وہ پارٹی جو ہے وہ پھر انہی جو رائے جو بورژوا پارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر گورنمنٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہتی ہے، یا الیکشنز میں جو ان کی صورتحال ہے کہ ایک مطلب ہمیں جو ایک ان کا جو ریفارمسٹ ایجنڈا ہے جس سے وہ اب شاید میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو لیفٹ کی پارٹیاں بھی کنسیڈر کرنا کوئی صحیح بات ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی جو وہ کمپرومائزنگ سچویشن ہے اس کا وہ شکار ہیں۔ اور خاص طور پر مطلب اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو ماں سوائے چند ایک پارٹیاں، یا یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر لال خان کے وقت میں جو یہاں انہوں نے جس طرح سے ایک لیفٹ کی پارٹیز کی بنیاد رکھی تھی، اس کے بعد ہمیں تمام تر جو لیفٹ کی بننے والی جو پارٹیاں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ ان کا جو ایجنڈا ہے ان پارٹیز کا، اس میں جو سینٹرل پوائنٹ تھا جو بیسیکلی مارکسسٹ پولیٹکس کا، جو محنت کش طبقے کے اوپر اعتماد کرنا ہے یا محنت کش طبقے کی طاقت کے اوپر اعتماد کرنا ہے، جس نے پھر سرمایہ دارانہ نظام کو جو ہے وہ اس کا خاتمہ کرنا ہے، اس طبقے کے اوپر بیسیکلی ہمیں پاکستان میں جو ہے وہ لیفٹ کی جو بیشتر پارٹیز ہیں ان کا ایک کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ پارٹیاں مختلف جو ہے وہ سیکٹرز میں کام کرتی ہیں، یہ پارٹیاں جو ہے ان تمام تر جگہوں کے اوپر جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ان سب کا جو سب سے کم توجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمیں پھر محنت کش طبقے کے جو ہے وہ کام کے حوالے سے جو ہے وہ نظر آتی ہے، ان کا محنت کش طبقے کی طاقت کے اوپر جو اعتماد ہے، محنت کش طبقے کی طرف اوور آل جو لیفٹ کی پالیٹکس کی اورینٹیشن ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ پاکستان میں جو جس طبقے کے پاس طاقت ہے، یا بنگلہ دیش میں یا دنیا کی دیگر پارٹیز جو کسی بھی ملک میں جو ہے جو مین فیکٹرز ہوتے ہیں کسی بھی مارکسسٹ آرگنائزیشن کے لیے، کہ جہاں آپ پہلے نوجوانوں میں جو ہے وہ اپنی کیڈرز کو تیار کرتے ہیں، وہ کیڈر پھر جو ہے ایک پارٹی کا حصہ بنتے ہیں، یہ ایک جو ایک کلاسیکل پیٹرن تھا۔ اور دوسری طرف جو محنت کشوں میں آپ کام کرتے ہیں، اور پھر محنت کش طبقہ جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی ہڑتالوں کے ذریعے، اپنی ایجیٹیشنز کے ذریعے جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ جو ہے، یا یہ اس طرح کہا جائے کہ جہاں محنت کش طبقے کو مارکس نے جو ہے وہ انقلاب کا ہر اول دستہ جو ہے وہ قرار دیا تھا، وہیں اس ہر اول دستے کا ایک ہر اول دستہ جو ہے وہ ایک انقلابی پارٹی ہوتی ہے۔ اور بیسیکلی ہم جو ہے وہ آج جس فیز سے گزر رہے ہیں اس میں جس طرح ٹروٹسکی کہتا ہے کہ یہ صدی بیسیکلی جو ہے وہ جو تمام تر بحرانات سمٹ کر جو ہے وہ قیادت کے بحران میں سمٹ چکے ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن جس طرح ان تحریکوں کی چاہے عارضی پسپائی ہو، لیکن جس طرح مارکس کہتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ جو تحریکیں ہوتی ہیں ان کی جہاں کامیابیاں جو ہے وہ لوگوں کے شعور کو جو ہے وہ جھنجھوڑنے کا باعث بنتی ہے، وہیں جو ان کی پسپائی یا ان کی جو شکستیں ہیں وہ ان کو اور زیادہ لانگ ٹرم جو ہے وہ لڑائی کے لیے جو ہے وہ تیار کرتی ہیں۔ انہیں یہ ادراک ہوتا ہے ان پسپائیوں سے کہ آنے والے دنوں میں جو عارضی ڈیمانڈز ہیں، یا جو محض چند مسائل کے خاتمے سے جو ہے وہ ہماری جو زندگیاں ہیں ان میں کوئی بہتری جو ہے وہ نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہ جو ایک ادراک ہے محنت کش طبقے کو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ان تحریکوں کی پسپائیوں سے بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ ان کو یقیناً جو ہے وہ ہونے کی طرف جائے گا۔ اور اگر ہم جس طرح یہ کہیں کہ سرمایہ داری جو ہے وہ ایک ایسے فیز میں داخل ہو چکی ہے، ایک ایسی کیفیت کا شکار ہے جہاں یہ اس سماج کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ترقی دینے سے قاصر ہے، دور جو ہے وہ ہمیں کسی بھی چاہے مطلب جو چھوٹے ممالک ہیں یا یہ جو پسماندہ خطے ہیں ان کے علاوہ جو جدید دنیا ہے
وہاں پر ہمیں جو سچویشن نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ یہ پہلی جنریشن جو ہے وہ ہمیں پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یورپ میں، امریکہ میں، جو اپنے آباء و اجداد سے جو ہے وہ کم معیار زندگی جو ہے وہ اس کے اوپر زندگی بسر کر رہی ہے۔ اب یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹلزم کا جو بحران ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور الٹیمیٹلی اگر اس سماج کو جب تک تبدیل نہیں کیا جاتا، اسے ایک غیر طبقاتی سماج میں ایک پلینڈ اکانومی جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جاتا، کسی سوشلسٹ ڈیمانڈ کے ساتھ جو ہے وہ محنت کش طبقہ جب تک لڑائی میں جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا اور اس کی قیادت ایک پراپر مارکسی یا یہ کہا جائے کہ لینن کے جو بولشوک اصول تھے ان کے اوپر کوئی قیادت جو ہے وہ جنم نہیں لیتی ہے اور وہ جو ہے اپنا اس تحریک میں جو ہے وہ کردار ادا نہیں کرتی ہے، تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ سچویشن اس طرح سے جو ہے وہ چلتی جائے گی، اور خاص طور پر جو یہ کہا جائے کہ جو ایک مارکسزم کی اپنی جو ایک ریلیونسی ہے وہ ہمیں اس پورے عہد میں جو ہے وہ اس کا جو ریلیونٹ ہونا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور آج اکانومسٹ سے لے کر دنیا کے کئی سارے جریدے جو ہیں وہ بڑے بڑے جریدے جو سرمایہ داری کے تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ جو ہے مارکس واز رائٹ اباؤٹ کیپٹلزم، کہ مارکس جو ہے وہ سرمایہ داری کے حوالے سے بالکل درست تھا، اور اس کے لکھے ہوئے جو تمام تر الفاظ ہیں وہ تاریخ کی کسوٹی کے اوپر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ درست ہمیں ثابت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والا عہد جو ہے وہ الٹیمیٹلی مارکسسٹ جو پارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو ایک کلاسیکل پیٹرن ہے جو انقلابی پارٹی کی ڈیولپمنٹ کا اس کو جو ہے وہ اختیار کریں، جو محنت کش طبقے کے اوپر اعتماد کریں، اور محنت کش طبقہ ہی بنیادی طور پر جو ہے وہ جو ایک انقلابی گول ہے اس کو اچیو کر سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اسے روک نہیں سکتی ہے۔ میں اپنی بات کو جو ہے وہ اس پہ ختم کروں گا کہ جس طرح وکٹر ہوگو کہا کرتا تھا کہ no one army can withstand with the strength of an idea whose time has come. Thank you.